بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 شخصوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا، نمبر 2 عادل بادشاہ کی دعا، نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعزازات، انعامات، اکرامات ہمارے ساتھ فرمائے ہیں کہ روزے دار کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرما رہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک پڑھا کہ اس میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان کے وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں کہ تم لوگ اپنی عبادتیں چھوڑ دو، اور جتنے لوگ بھی کائنات میں روزے دار ہیں اور وہ دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری اللہ نے یہ لگا دی ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ انسان دعا کرے اور اللہ کا فرشتہ اس پر آمین کہے تو گویا ایسے ہے کہ قبولیت کی مہر اس پر لگ گئی۔ اور ایک حدیث میں جو فرمایا ابھی کہ روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول بنائیں، گھروں کے اندر اپنے گھر والیوں کو اس بات کا پابند کریں کہ ہمارے گھر میں اذان سے 10 منٹ پہلے مکمل طور پر افطاری لگائی جا چکی ہو، دسترخوان لگ چکا ہو، گھر والے، بچے، بیوی سب بیٹھ کر کے اس وقت دعا مانگیں۔ یہ تربیت ہے، اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی اولاد بھی کرے گی۔ اور اگر وہی افراتفری کا ماحول رہا، ابھی دسترخوان لگ رہا ہے، سامان آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے اور وہ آنا جانا لگا ہوا ہے، اتنے میں اذان ہو جاتی ہے، تو یہ وقت جو قبولیت کا تھا، جس وقت میں اللہ سے راز و نیاز کرنی تھی، اللہ سے مانگنا تھا، اس وقت کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا اور خود بھی کچھ نہیں لیا، اپنی اولاد کی بھی کوئی تربیت نہیں کی۔ اس وقت کے اندر اہمیت بہت زیادہ ہے، ہم اپنے آپ کو پابند کریں، گھر کے اندر اس ماحول بنائیں کہ خود بھی بیٹھ کر کے کبھی انفرادی دعا ہو، کبھی گھر کا سرپرست والد اجتماعی دعا کرائے، تاکہ بچوں کو دعاؤں کی عادت بنے کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بہت ضروری امر ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارا ماحول بنے گا تو ہمارے بچوں کو پتہ چلے گا۔ ہاں، اس لیے کوشش کریں کہ جو افطاری کا وقت ہے کم از کم ہم 10 منٹ پہلے افطاری کے لیے فارغ ہو کر کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ایک تو اللہ اس وقت کی دعا قبول فرماتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ سارا دن بھوکا رہا، اب بھی میرے حکم کا منتظر ہے، جب تک وقت نہیں ہو جائے گا دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہیں، یہ اس تک ہاتھ نہیں بڑھا رہا۔ اللہ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ تم نے کہا تھا یہ تو خون خرابے والی مخلوق ہے، دیکھو میرے حکم کے کیسے تابعدار بنے بیٹھے ہیں کہ ساری اشیاء خورد و نوش موجود ہے، قسم قسم کی نعمتیں موجود ہے، مگر اس کا ہاتھ اذان سے پہلے ان کھانے کی چیزوں کی طرف نہیں بڑھ رہا۔ تو میرے دوستو، قبولیت کے اوقات تلاش کرنا، ان اوقات میں دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔